پھولی رابطہ تھا اور بات چیت تھی وہ بڑی ان کی نظر میں کامیاب تھی. اور پھر افغان وزارت خارجہ کا بیان بھی, اس میں بھی ہندوستان کو ایک اہم اس خطے کا ملک قرار دیتے ہوئے ان کے ساتھ تعلقات مزید بڑھانے کی بات کی ہے. آج وزارت خارجہ اسلام آباد میں بریفنگ تھی اور میں نے یہ سوال کیا تھا اس سے کہ پاکستان کا کیا موقف ہے جو ابراہیم صدر کا دور ہندوستان ہے اور جو رابطہ ہوا ہے افغانستان اور بھارت کے وزرائے خارجہ کا. تو شوکت علی خان صاحب جو ترجمان پاکستان وزارت خارجہ کے, اس نے کہا کہ دو ممالک کے آپس میں رابطوں پہ پاکستان نہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے نہ پاکستان اس پہ اعتراض کرتا ہے. دو آزاد خود مختار ممالک ہیں, وہ رابطے بھی کر سکتے ہیں, وہ دورے بھی ہو سکتے ہیں. تاہم انہوں نے مختصر سا کہا کہ پاکستان یہ نہیں چاہے گا کہ دونوں ممالک کے تعلقات کو کسی اور ملک کے پاکستان کے خلاف استعمال. یہ مختصر سا انہوں نے جواب کے آخر میں کیا. تو پاکستان کا یہ موقف ہے کہ ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے ہندوستان افغانستان کے رابطوں کے دوروں کو. اور میرے خیال میں یہ پالیسی ہر ملک کی ہے اور یہی پالیسی ہونی بھی چاہیے. کبھی کبھی پاکستان میں ایک حساسیت پیدا ہو جاتی ہے کہ کوئی ہندوستان سے کابل آیا ہے, کابل سے کوئی وہاں گیا ہے, تو یہاں پر تشویش ہوتی ہے. میرے خیال میں اس میں تشویش کی کوئی بات نہیں ہے. ہمیں کچھ چیزوں کو یعنی ذہن میں رکھنا چاہیے. یہ تعلقات بین الاقوامی تعلقات ہے اور اگر ہم کہتے ہیں کہ دونوں ممالک کو یہ اختیار ہے تو پھر میرے خیال میں ہمیں تشویش نہیں کرنی چاہیے. ویسے بھی ہندوستان اور طالبان حکومت کے رابطے تو بڑے ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے جو افغان وزیر خارجہ ہے جی, یہ نام نہاد صحافی جو افغان امور کا اسپیشلسٹ بنتا ہے, لیکن انفارچونیٹلی ان کا بیانیہ جو ہے تعصب کے اوپر ہوتا ہے, یک طرفہ ہوتا ہے, اور یہ کسی نہ کسی رنگ میں طالبان کو جو ہے وہ جسٹیفائی کرتے ہیں. یہ ناٹ اونلی طالبان لیکن جو بھی حکومت کابل میں برسر اقتدار ہو تو وہ اس کی طرفداری چھپے اور کھلے لفظوں میں کرتے رہتے ہیں. لیکن بات یہ ہے اگر وہ سچ بولیں تو بڑی اچھی ہے, ہم اپریشیٹ کریں گے. لیکن یہ کیونکہ جھوٹ کے اوپر, تعصب کے اوپر, یہ منفی پروپیگنڈا اور ان لوگوں کی سپورٹ کر کے تو بلیم گیم کو دوبارہ سے اپنے لفظوں میں لاگو کر دیتے ہیں. اگر یہ پاک افغان تاریخ کا مشاہدہ رکھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ان کے رویے میں, ان کے تبصروں میں, ان کی باتوں میں کچھ لچک آ سکے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی جانکاری نہیں ہے ان فیکٹس کے اوپر. جو پاکستان کی پرابلم یہ ہے کہ یہاں تاریخ کو مکمل طور پہ مسخ کر دیا گیا ہوا ہے اور فراموش کر دیا گیا ہوا ہے. جو بہت اہم ایونٹس ہیں, بڑے بڑے جرنلسٹوں کو, بڑے بڑے دانشوروں کو, مورخین کو پاکستان کا وہ علم نہیں رکھتے. جب افغانستان کا سبجیکٹ آ جاتا ہے تو پھر مجھ جیسا انگوٹھا چھاپ آدمی جو ہے اپنے تجربے کی بنیاد پر اور اپنے تحقیق کی بنیاد کے اوپر اس سارے بیانیے کو میں نے ایسا رد کر چکا ہوں کہ کوئی خیر افغان کوئی مورخ ہے وہ تو آ نہیں سکتا میرے سامنے کیونکہ وہ بہت جھوٹ بولتے ہیں اور کھل کر بولتے ہیں. تو اس لیے مثال کے طور پر وہ ان کا ایک کیا کہتے ہیں بہت مشہور صحافی ہسٹورین کہتے ہیں اس کو, سنگروال شہ سوار اس قسم کا کوئی نام ہے, آئی تھنک انگلینڈ بیس افغان ہے. تو روسیوں کے وہاں آنے کا یہ فائدہ تو ضرور ہوا کہ ملینز آف افغان جو ہیں وہ یورپ اور امریکہ میں آ کے سیٹل ہو گئے. تو بہرحال یہ وہ بیان کر رہا تھا کہ امیر عبد الرحمن جو ہے اس نے اپنے بچوں کو بلایا اور کہا کہ میرا آخری وقت ہے اور تم مجھ سے وعدہ کرو کہ میرے بعد اگر تم نے اس کو پکڑ لیا, کیا نام ہے,
साहबजादा अब्दुल लतीफ़ को, तो उसको जो है हैंग करना, सजाए मौत देना। क्यों? कि उसने अपनी मर्जी से ड्यूरेंट लाइन पर साइन कर दिया। अच्छा, वो बहुत बड़ा हिस्टोरियन कहलवाता है अपने मुल्क का। हम्म और कितना वाज़े झूठ बोल रहा है। ऐसे ऐसे बंदे को अफगान जो है वो फेंटा लगाए, वो छितर मारे। तो असल कहानी क्या है? असल कहानी ये है कि वो उसके मरने के बाद, क्या बोलते हैं, अब्दुर्रहमान के मरने के बाद जो है उसका बेटा बादशाह बन गया, और उसकी जो ताजपोशी है और उसका जो हल्फनामा या जो भी था वो अब्दुल लतीफ़, क्योंकि वो वहाँ का एक मशहूर आलम दीन था और उसकी बड़ी फॉलोइंग थी और रिच मैन था, क्या बोलते हैं उसको, ज़िम्मेदार वगैरह था। सैद कुरम जो खोस्त का इलाका है वहाँ ये इसके हज़ारों लाखों जो जितनी भी गर्देज और ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसके मुरीद था। वो फ्राडिया टाइप ही आदमी, उसने मशहूर कर दिया हुआ था कि मैं हज़रत दाता गंज बख्श जो लाहौर में जिनका मज़ार है उनकी औलाद हूँ। हालांकि उनकी कोई औलाद नहीं थी, लेकिन बाहर तो लोग सीधे साधे, उनको इतना पता तो होता नहीं है। तो ये जनाब उसका बेटा अमीर हबीबुल्लाह ख़ान का वो अतालिक रहा हुआ है। और ये हिस्टोरियन साहब क्या बोल रहे हैं कि जनाब बाप ने बच्चों को कहा कि ये जहाँ मिले इसको पकड़ के फांसी दे देना। ताजपोशी वो कर रहा है उसके बेटे की। और फिर वो 2-3 साल तक उसके मरने के वो वहाँ ही रिमेन इन द कोर्ट ऑफ अमीर हबीबुल्लाह ख़ान। एक रिलीजियस एडवाइज़र था उनका। ओके। और फिर मज़ेदारी की बात है, 1901 या 1902 में उसने अमीर हबीबुल्लाह ख़ान को कहा कि मैं हज पर जाना चाहता हूँ। अमीर हबीबुल्लाह ख़ान बादशाह ने उसको तोहफे भी दिए, पैसे भी दिए और उसको इजाज़त दी कि तुम हज पर चले जाओ। वो यहाँ आया लाहौर तक, और उसको क्योंकि उस ज़माने में जो अफ़गानी जाते थे हज करने के लिए तो वो क्या करते थे, ये जाते थे इधर क्या नाम है बम्बे में या कराची जाके, तो वहाँ से आगे फर्दर समुद्री सफ़र करते थे। और ये इवन 70 में मैं ख़ुद अपनी वालदा और नाने को हज पे छोड़ने के लिए, एक बहुत बड़ा जहाज़ होता था सफ़ीना हजाज उसका नाम रखा हुआ था, तो बाय रोड हम गए थे अपने वालदा को और नाना जी को वहाँ छोड़ने के लिए। ये 70s की बात है। और यहाँ 70-80 साल पहले भी जो ये 1902 का वाक़या है, का वाक़या है बहरहाल। तो मतलब ये मैं बता रहा हूँ कि क्या मैं ये जो है बादशाह की परमिशन से वहाँ गया, और यहाँ का हिस्टोरियन बोल रहा है कि बाप ने कहा कि वो जहाँ जैसा ही मिले उसको फांसी दे देना, क्योंकि उसने ड्यूरिंग लाइन पर दस्तखत किए। अब ये हिस्टोरियन है, कितना गुमराह किया कौम को। उसकी सजाए मौत का रीज़न क्या था? वो ये था कि वो आदमी जो है जब यहाँ पंजाब में आया, लाहौर तक आया, और फिर वहाँ उसको पता चला कि जो कोई कराटीन कोई वहाँ कोई बीमारी फैल गई, तो फिर हाजियों का जो सब कॉन्टिनेंट से जाना बंद हो गया फॉर टाइम बीइंग। तो वो फिर उसने कहा चलो, क्योंकि मदरसा देवबंद का बड़ा असर था अफ़गान कोर्ट के अंदर, तो उसने कहा मैं देवबंद जाता हूँ, वहाँ जाके बातचीत करता हूँ, ये वो जो भी उसका था। तो देवबंद जहाँ जा रहा था, वहाँ से होके आया वापस, तो उसने वो मिर्ज़ा कादियानी की किताबें वगैरह पहले पढ़ी हुई थी और उसकी किताबों से वो मुतासर भी था। फिर उसने वो कादियान चला गया, कादियान गया, उसने उसकी मुलाकात की, तो उसने उस सचमुच में मिर्ज़ा कादियानी को जो है नबी मान लिया, और उसके बैत करके वो फिर जब वहाँ गया है वापस खोस्त में, तो उसके जितने भी मुरीद थे वो सारा इलाका जिसमें जदरान है, जिसमें मंगल हैं,
और क्या गुरबाज, तनाई, ये सारे कबीले अक्सरियत जो वहाँ की है वो कादियानी हो चुके हुए हैं 1902 के। ये अक्सर अफ़गानों को नहीं पता, मैंने ही आर्टिकल लिख के बताया था और उसके बड़े फैक्ट्स भी दिए थे। खैर, इतना मशहूर इवेंट है कि भाई वो कैसे फांसी उसको लगी थी अफ़गानिस्तान के अंदर, अब्दुल लतीफ़ को। और ये जो आज बहुत बड़ा नाम है इनके सहाफ़ियों का, जिनमें क्या नाम है इसका, संगर शहसवाल, वो तारीख को कैसे मस कर रहा है, कह रहा है कि जी उसको इसलिए फांसी दी गई थी कि उसने ड्यूरी लाइन पे 2 वक्त किए थे। अब बंदा क्या करे? अब जो लोग उसको फॉलो करते हैं वो तो गुमराह हो गए, और मेरा जुर्म क्या है कि मैं फैक्ट बता रहा हूँ कि गुमराह ना हो। गुमराह होना जो है वो आपको कभी भी मंजिल मकसूद पर नहीं पहुंचा सकता। ये मेरी हमदर्दी है अफगान कौम के साथ, तो इसलिए झूठ का साथ ना दें। अब ये जो लगा हुआ है, क्या नाम है इसका, ताहिर, इसी तरह से अफ़गानिस्तान के एक और बुज़ुर्ग हिस्टोरियन हैं, करीम पेकार पामीर, इस किस्म का नाम है। बुज़ुर्ग आदमी है बेचारा, हाफजा भी कमज़ोर है और दिमागी भी कुछ खलल पाया जाता है, लेकिन हिस्टोरियन है। तो वो कहता है कि जी यहाँ पर अजीब अजीब बातें, कि जब वो रेफरेंडम हो रहा था सूबा सरहद में, तो मुसलमानों ने क्या किया कि, यानी मुस्लिम लीग ने क्या किया कि वहाँ जो जहाँ वोट कास्ट करते हैं उस टेबल के ऊपर एक तरफ कुरान रख दिया और दूसरी तरफ हिंदुओं की मुक़द्दस किताब गीता रख दी, और पठानों को कहा कि देखो भाई तुम मुसलमान हो तो फिर कुरान को वोट दो, यानी पाकिस्तान को वोट दो, अगर काफर हो तो फिर वो गीता पे वोट दो। तो जाहिर है कि पठान जो थे वो मुसलमान थे, उन्होंने कुरान को वोट दिया इस तरह से वो रेफरेंडम में। और यही बात उनका एक और जो पाकिस्तान में किसी ज़माने में क्या बोलते हैं एम्बेसडर भी रहा हुआ है, सईदी नाम करके, तो वो भी अक्सर टीवी के वो जो टॉक शो होती हैं वो आके यही बातें कर रहे होते हैं। तो मेरी आज से कोई 8-10 साल पहले चैट हुई करीम साहब से, मैंने बड़े मौदबाना तरीके से उसको बताया, उस्ताद मोहतरम आपने ये दावा किया है कि कुरान और गीता रख दी गई थी और इसका मुझे रेफरेंस चाहिए। बड़े अदब से मतलब रिक्वेस्ट की, ये गालिबन कनाडा में होता है। तो मुझे उल्टा उन्होंने लिखा कि तुम तो गलत बात कर रहे हो, तुम कोई पाकिस्तानी ज़हनियत के हो और ये है, ख़बरदार मुझसे आइंदा से बात हो। मैंने यार सिर्फ रेफरेंस पूछा यार, कोई तल्ख लफ्ज़ ने इस्तेमाल किया, लेकिन क्योंकि ये झूठ बोलते हैं और यही चीज़ जो है नई नस्ल अफ़गानों को ब्रेन वॉश करती है। और यही बात आजकल जो पाकिस्तान में जिन्होंने यूट्यूब की दुकानदारी लगाई हुई है वो भी इस तरह से झूठ फैलाकर अपनी कौम का नुकसान कर रहे हैं, किसी दूसरे का नुकसान नहीं कर रहे ये। तो इसलिए मैं रेफरेंस जो इसने कहा है, क्या नाम है, ताहिर ख़ान ने, कि जी ये कोई फ़िक्र की बात नहीं है, ये नॉर्मल है, आपस में हिंदुस्तान और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात और डेलीगेशन मिलते हैं ये वो। तो लेकिन जो मैंने जो हिस्टोरिकल चीज़ों को खोला है, उनकी थोड़ी सी सर्च की है, तो मुझे यही मिला है कि जनाब जब भी अफ़गानिस्तान और हिंदुस्तान के हाई लेवल डेलीगेशंस हों, कोई अपना मिलिट्री के एडवाइज़र हों, कोई पुलिस के सीक्रेट, वो जब भी मिलते हैं कोई ना कोई उसका नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो पाकिस्तान में होता है। फिर अगेन या तो ये कहें आके ताहिर और उसके जो भी हम ख्याल लोग हैं, या तो वो कहें कि जनाब अली
ہندوستان جو ہے وہ بھی پاکستان کا دوست ہے اور افغانستان بھی دوست ہے، انہوں نے کبھی بھی پاکستان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، پھر تو اور بات ہے، لیکن یہ تو روز روشن کی طرح آیا ہے، افغانستان والے نہیں مانتے پاکستان کو، نہیں مانتے، دس از فیکٹ. اوکے، دیکھیے یہ لوگ کیسے بے وقوف ہیں، یہ میں کوئی 1000 سال کی تاریخ نہیں کہہ رہا، یقیناً طاہر خان کا والد نہیں تو دادا تو ضرور زندہ ہوگا ڈیورنگ دا ٹائم آف پارٹیشن، اور وہ ایونٹس جو صوبہ سرحد میں ہوئے ہیں یہ تو لوگوں کے پاس سینہ بسینہ بھی انفارمیشن ہوتی ہے. اوکے، میں بہت ساری باتیں ایسی کرتا ہوں جو میں نے اپنے بزرگوں سے سنی ہوئی ہیں، سینہ بسینہ منتقل ہوئی ہیں، اور وہ بالکل جب میں نے فیکٹس کی طرف دیکھا تو ان کی باتیں مجھے بالکل درست معلوم ہوئی. وہ بتایا کرتے تھے کہ کیسا ظلم ہوا، کیسے مسلمانوں نے ہندوؤں کو کاٹا، ہندوؤں نے مسلمانوں کو کاٹا پارٹیشن کے. اب جب میں ہسٹری کے بکس میں ریفرنس جاتا ہوں تو مجھے وہی چیزیں جو وہ بتاتے ہیں وہ میرے سامنے آ جاتی ہیں. تو انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، وہ بتاتے تھے ڈاکٹر اقبال کیسا خبیث آدمی تھا. جب تحقیق کی تو پتہ چلا ہاں یہ تو بہت خبیث آدمی تھا، قادیانی تھا. کوئی شک نہیں کہ وہ قادیانی تھا، کوئی شک نہیں، اگرچہ انہوں نے قادیانی ہونے کا تو نہیں کہا تھا، لیکن اس کے جو دوسری باتیں تھیں وہ بتائی ہوئی تھیں کہ وہ وومنائزر تھا، وہ جناب بڑا لبرل تھاٹ کا تھا، اور اسلام کا تو اس کو اتنا پتہ بھی نہیں تھا. لیکن لوگ یہاں مولویوں نے اس کو مشہور کر دیا عاشق رسول، اور یہ وہ حقیقی زندگی میں وہ ایسا نہیں تھا، گانے سنتا تھا، طوائفوں کے پاس جاتا تھا، قاتل تھا. پھر جب فیکٹس کو دیکھا تو دین آئی فاؤنڈ آؤٹ یس جو باتیں انہوں نے بتائی تھی وہ سچ ہیں. تو یہ بھی ایک بہت معیار ہوتا ہے چیزوں کو پرکھنے کا. اوکے، اگر آپ لوگوں کو نہیں پتا تو آپ کسی سے مشورہ کریں، کیونکہ آپ یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، انفارمیشن کے ذرائع بہت ہیں، منٹوں میں چیز کا پتہ چل جاتا ہے. میں نے آج تک میری کسی ایک بات کو نہ کوئی مرزئی دعویٰ کر سکا ہے، نہ کوئی لبرل کر سکا ہے، نہ ہی کوئی افغان کر سکا ہے، کیونکہ میں نے ناپ تول کے ہر چیز کا جائزہ لے کے تحقیق کر کے چیز کو آگے کیا ہے. جو سچی بات ہے سچ ہے، یہ سچ ہے، اس میں شک نہیں ہے، اس میں رتی بر شک نہیں ہے کہ بدقسمتی سے 90% افغان جو ہیں وہ عام پاکستانیوں سے کو لائک نہیں کرتے. دس از فیکٹ. اوکے، اب میں کسی کی طفل تسلی کے لیے کیوں جھوٹ بولوں جناب؟ 90% تو میں نے کم بتایا ہے، میک اٹ 98%. لیکن بہرحال تو آج ہمیں یہ اور یہ بھی سچ ہے کہ جتنے الزامات پاکستان کے اوپر لگائے گئے ہوئے ہیں وہ سب کے سب ان کے اندر جو خامیاں ہیں، جو انہوں نے غلطیاں کی ہوئی ہیں، جو انہوں نے جو ہے انتشار پھیلایا ہوا ہے، وہ اسی طرح سے پاکستانیوں کے اوپر پیش کر دیتے ہیں یا پاکستان کی حکومت کے اوپر. میں باغی ہوں اپنے سسٹم کا، اپنی حکومتوں کا. اوکے، لیکن جہاں جو بات آ گئی ہے، جو ایک واقعہ ہے، ہم نے ایز اٹ از اس کو لینا ہے، یہاں ہم نے متعصب نہیں ہونا. تو یہ چیز بہت اہم ہے آج کے جو بھی خاص طور پہ کیا نام ہے طاہر اینڈ فدا اینڈ حسن وغیرہ یہ آ کے سنتے. میں تو زیادہ نہیں سنتا، لیکن لوگ مجھے کہہ دیتے ہیں کہ آپ ذرا، خدا کی قسم میں تو تھوڑا سے 2-1 منٹ سن کے تو پھر میں کہتا ہوں یار مجھے ان کی باتیں سن کے غصہ آ جاتا ہے اور میرا بلڈ پریشر زیادہ بڑھ جاتا ہے. میں ہارٹ کا پیشنٹ ہوں، اس لیے میں کہتا ہوں یار پوری نہ ہی سنوں، آدھی سن کے تو ان کو میں جواب دوں. تو اس لیے جو بھی ہوئے گا، جو بھی یہ اس میں کوئی نسلی بات نہیں ہے. میں نے جتنا زیادہ ایکسپوز کیا ہے، اوریا مقبول جان جو پنجاب سے تعلق رکھتا ہے، جو کیا نام ہے زاد حامد ہے، ہارون رشید ہے، عمران خان ہے، نواز شریف ہیں،
میں بالکل اس چیز میں نہیں جاتا. تو یہ کیونکہ فیکٹس کو جاننا ہر انسان کا یہاں اتنی گمراہی پھیلا دی گئی ہے, اتنا جھوٹ بولا گیا ہے کہ نئی افغان نسل جو ہے وہ ہاتھ میں چاقو لے کے تو پاکستانیوں کو مارنے سے دریغ نہیں کرتے. یا اب یہی چیز پاکستانیوں میں بھی آنا شروع ہو گیا جھوٹ سن سن کر. تو ایسے نہیں, ہم بھائی ہیں, آپس میں پیار محبت سے رہیں, فیکٹس کو جاننے کی کوشش کریں. میں دعویٰ کرتا ہوں اگر میری ایک بھی بات, یہ تو خیر اس کے شاگردوں کے شاگرد ہوں گے, کیا نام ہے وہ جو قادیانی ٹائپ ہے, ٹائپ کیا ہوگا ہی قادیانی, کیونکہ یہ جو کیا نام ہے افراسیاب خٹک تو ان کا انقلاب تو کب کا آ چکا ہوا ہے. یہ جناب افغانستان جاتے تھے, اچھے کھانے ملتے تھے, گاڑیاں ملتی تھی, پیسہ ملتا تھا, اچھی رہائش, اور کیا ہے انقلاب, یہی چیز تو ہے اپنی زندگی میں تبدیلی لانا وہ لا چکے ہوئے ہیں. تو کرنا کیا ہے وہاں بیٹھ کے, ارے بھائی تم کوشش کرو کہ وہاں افغانوں کو روکو یار. تم ہر دوسرے دن بم چلا رہے ہو وہاں پر, کیا بولتے ہیں پشاور میں کھاد والے جو آ جاتے تھے اس کے پاس, اور وہ انقلاب اور کیمونزم اور وڈ کے اور کباب کی دعوتیں, روکو روکو ان کو. روکتے روکتے کہتے یار تم کیسے لوگ ہو, ایک طرف سے کہتے ہو کہ وہ ہمارے بھائی ہیں پٹھان جو پشاور کے ہیں, وہیں آپ بم دھماکے کروا رہے ہو, میری قوم کے لوگ مر رہے ہیں, میں لڑ بیتا ہوں آپ کی کیا نام ہے مہمان نوازی پر. اتنی تو غیرت ہونی چاہیے آدمی کو اپنی قوم کی اور یہی حال دوسرے جو نیشنلسٹ تھے ادھر, دوسرے ہر دوسرے تیسرے دن, آئی ریممبر بیک ان 80s کیا ہوتا تھا, ہر دوسرے دن وہاں کوئی نہ کوئی پبلک پلیس کے اوپر بم پھٹتا تھا پشاور وغیرہ میں, کوئٹے میں, پشاور میں, جس کے وکٹم زیادہ تر پٹھان ہوتے تھے. اور یہ جناب وہاں چھلکائے جام چل رہے ہیں, انقلاب زندہ باد, منگا ہو انقلاب دا پارا راگ لیم, ڈوڈے دا پارا نہ دے راگ لیم, کابل تا, وہ اس قسم کی وہ باتیں. خیر بہرحال تو یہ کیا نام ہے اس کا, طاہر خان. اب اس کی بات کا میں پھر آتا ہوں جو اس نے کہا ہے, اگرچہ میں خدا کی قسم میرے پاس بہت سارے, میری بڑی ڈیپ سرچ ہے اس معاملے پہ, یاد رکھیں میں بہت سارے فیکٹس لگا سکتا ہوں لیکن تھوڑے تھوڑے لگا کر, تو اس کی یہ جو بیانیہ ہے کہ اگر افغان اور انڈین ملتے ہیں تو ہمیں کوئی تحقیق تفتیش نہیں ہونی چاہیے, ہمیں کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے, یہ بہت 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 غلط بیانیہ ہے. جو واقعات ہوئے ہیں ماضی میں وہ اس کے علم میں نہیں ہیں, تو یہ سن لے. ہاں تو طاہر خانہ, تم کہتے ہو کہ اگر افغان اور ہندوستان کے جو وفد واپس میں ملتے ہیں تو ہمیں کوئی اس کی فکر نہیں ہونی چاہیے, اور یہ بہت نارمل چیز ہے, پاکستان کے خلاف نہیں. لیکن تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب سردار نجیب اللہ خان, جو بعد میں ہندوستان میں, جو میں نے پہلے بھی اس کا نام لیا ہے, ہندوستان میں افغانستان کا پہلا سفیر بنا تھا پارٹیشن کے بعد, اس کے ہندوستانیوں کے ساتھ روابط ملاقاتوں کا نتیجہ کیا نکلا, میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ وہ فقیر آف ایپی نے پاکستان کے اندر ٹیررزم شروع کر دیا, اس کو پیسہ ملنا شروع ہو گیا, اس کو جناب اسلحہ اور حتیٰ کہ کیا بولتے ہیں اس کو, ریڈیو وغیرہ بھی جو اس زمانے میں بہت مہنگا بھی ہوتا تھا, اور ایک لیٹسٹ جانا چاہیے کہ انفارمیشن کا ذریعہ ظاہر ہے ریڈیو ہی تھا, اور یہ صرف اور صرف چیدہ لوگوں کے پاس ریڈیو ہوتا تھا. اور اس کا منفی اثر جو ہے اس ملاقات کا کس کے اوپر ہوا, پاکستان میں ہلاکتوں کے اوپر ہوا, اور اس کے بعد
دونوں ملکوں کی، اس نے وہاں، کیا تم انکار کرتے ہو کہ افغان گورنمنٹ جو ہے ان کو پیسہ دیتی تھی، اسلحہ دیتی تھی اور پاکستان کے خلاف استعمال کرتی تھی؟ کبھی اس کا بھی ذکر کر لیا کرو. یہ تاریخی واقعہ، یا تو کوئی ایسا ہوا ہی نہیں کہ یہ صرف پاکستان ہی ہے جس نے ہمیشہ افغانستان کے اندر مداخلت کی ہے. مشہور تو یہ کیا جاتا ہے، یہ کابلی بھی یہی بولتے ہیں، قنداری بھی یہی بولتے ہیں، مارکسسٹ بھی یہی بولتے ہیں، اور کیا بولتے ہیں اس کو، اسلامسٹ سو کولڈ جو ہے وہ بھی یہی بولتے ہیں کہ یہ دا آغا پاکستانیان چے دے دا زما معاملات کے مداخلت کی گئی. یہ مداخلت نہیں ہے. اور ایسی ہے کہ جس کے اوپر ہلاکتیں ہوئی ہیں، جس کے اوپر جو ہے انتشار پھیلا ہے. تو جناب یہ ایک نتیجہ آپ کے سامنے میں نے بتایا ہے. بہت سارے اور بھی ہیں لیکن مختصر تمہارا، آئندہ سے تم اس قسم کی بکواس نہ کرو، فیکٹس کے اوپر بات کرو. اگر بڑے شوق ہے نا تو بندہ حاضر ہے، آؤ میرے ساتھ، ہمت کرو میرے ساتھ افغان ایشوز کے اوپر بات کرنے کی. اپنے ساتھ اور بھی 6-10 لے آنا. کمال ہے، تم جو منہ میں آیا بک دیا، یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا. پاکستان ہندوستان کے بننے کے فوری بعد جو ہے وہاں کشمیر میں جو ہے جنگ شروع کر دی گئی. اور یہ جنگ جو ہے وہ قادیانیوں نے شروع کی تھی، قادیانی پلاننگ کے اوپر ہوئی تھی، کیونکہ اس کے مقاصد یہ تھے کہ قادیان جو ان کا مقدس شہر ہے وہ کیا بولتے ہیں اس کو، ہندوستان کے ساتھ انہوں نے گیو اینڈ ٹیک کی بنیاد کے اوپر یہ بارگین کی کہ آپ کو ہم کشمیر کے اندر جو ہے فوج بھیجنے کا جواز فراہم کریں گے اور اس کے بدلے میں ہمیں جو ہے وہ کیا بولتے ہیں اس کو، قادیان کا جو ہے کنٹرول ہمیں ملے گا. اور انہوں نے، ہندوستان نے ایگری کیا. شیخ عبداللہ وغیرہ یہ بھی قادیانی تھے. تو وہاں سے جو ہے انہوں نے جو زیادہ فورس لی تھی وہ انہوں نے وہ صاحبزادہ عبداللطیف کے جو علاقے کے لوگ تھے جو قادیانی کنورٹ، خوست، پکتیہ وغیرہ میں، وہ 80 سے 90% وہ لوگ تھے جن کو قبائلی نام دے کے تو وہاں بھیج دیا گیا کشمیر کے اندر. اور اس میں ہاں کچھ یہ وزیرستان میں کیونکہ قادیانیوں کا کافی اثر و رسوخ رہا ہوا ہے، کافی وزیری جو ہیں وہ بھی کنورٹ ہوئے تھے قادیانیت میں. ظاہر پیسہ ویسا اور انگریز اور یہ سارا مل کے بہرحال یہ کافی تعداد میں وہاں وزیرستان کے علاقے میں بھی پائے جاتے ہیں. کیا مسعود ہیں اور دوسرے جو بھی، یہ مطلب میں کوئی الزام نہیں لگا رہا، یہ فیکٹ ہے. اور فیکٹ میں نے یہ قادیانیوں کے اپنے ریفرنس سے لیا ہے. جب نادر خان جو تھا افغانستان کا ظاہر شاہ کا بادشاہ، اس کو بھی، وہ بھی افغانستان میں انہوں نے بھیجا تھا، کیا نام ہے، قادیانیوں نے سپورٹ کی تھی، اس کو پیسہ بھی دیا تھا. ڈاکٹر اقبال قادیانی بھی اس کو ملا تھا، اس کو پیسے بھی دیے تھے. اور پھر اس کے بعد بہت سارے قادیان سے لوگ جو ہیں وہ اس کے رینکس میں شامل ہوئے تھے نادر خان کے. اور پھر وہاں ایک مشہور قادیانی تھا، حکیم کے نام سے مشہور ہوا تھا، اور ایک چند پیر، یہ مشہور قادیانی جو تھے. پھر انہوں نے وزیریوں کے اندر جا کے تو نادر خان یعنی جو قادیانی نوجوان تھے ان کو نادر خان کی فوج میں شامل کیا اور وہ وہاں آگے گئے تھے بچہ سکا کے یا حبیب اللہ کلکانی کے خلاف لڑنے کے لیے. بہرحال تو یہ جب ہندوستان کو معلوم ہوا کہ افغانستان سے پٹھان آئے ہیں لڑنے کے لیے، انہوں نے افغان گورنمنٹ کو اپروچ کیا. افغانوں نے کہا کہ دیکھو جی یہ کیونکہ آزاد علاقے ہیں، قبائلی ہیں، بارڈر کے علاقے ہیں، ہمارا اتنا کنٹرول نہیں ہے، یہ پیسے کے زور پر گئے ہیں، ہم آپ کو انڈین گورنمنٹ کو آتھورائز کرتے ہیں کہ وہ بھی اپنے ایجنٹ یہاں بھیجیں افغانستان کے اندر، اور وہ اس کو جو ہے وہ پیسے کے زور کے اوپر یہ افغانیوں کو آپ کشمیر میں لے جائیں، یہ ان کے خلاف لڑیں گے، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی
افغان حکومت نے ہندوستان کو یہ بھی مراد دے دی کہ وہ اپنے ایجنٹ بھیجیں اور یہاں سے ان کو بھرتی کریں اور وہاں لے جائیں. تو یہ میرا کوئی میں زبانی بات تو نہیں کر رہا، فیکٹ بیس بات کر رہا ہوں. انہوں نے 3-4 ایجنٹ جن کے نام قادیانی تاریخ میں بھی آئے ہوئے ہیں کہ ڈفرینٹ ریفرنسز کے ساتھ، جو ہے ایک کوئی کرشن نام کا ایک انڈین ایجنٹ تھا، ایک مسلمان نام کا تھا، وہ میجر تھا فوج میں، وہ مطلب پیسہ بھی لے کے افغانستان گیا تھا، پھر اریسٹ بھی ہو گیا تھا سام ویئر نیئر پشاور، لیکن بعد میں وہ پھر دوبارہ چلا گیا. 2-3 بار اس نے روپ بدل کر تو وہ جاتا تھا تھرو کشمیر سے افغانستان. تو ایک بار وہ پکڑا بھی گیا تھا، اس کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے، بہرحال وہ مسلمان تھا. تو اسی طرح سے جو ہے ایک مہر چند تھا، یہ 3-4 یہ ایجنٹ تھے. تو انہوں نے جناب وہ افغانستان میں گئے ہیں، انہوں نے جا کے وہاں لوگوں کو یعنی ود دا پرمیشن آف افغان گورنمنٹ کہ کہا کہ بھی آپ ہماری فوج میں شامل ہو جائیے. وہ یہ سارا ریفرنس میں آپ کے سامنے ہے. تو یہ وہ فوج میں داخل ہوئے یا نہیں ہوئے، لیکن افغان گورنمنٹ کی اپروچ دیکھیں، انہوں نے ان کو اجازت دی. تو جناب یہ نتیجہ ہوتا ہے جب افغانستان اور ہندوستان کے جو سرکاری وفد آپس میں ملتے ہیں، ایجنٹ آپس میں ملتے ہیں، تو اس کا یہ پھل آپ کے سامنے آتا ہے اور یہ بڑا ترش پھل ہے. اوکے، آئندہ سیاسی بات نہ کرنا. یہ ہے 1948 کی بات. اوکے، پہلے تولو پھر بولو. 50 کی دہائی میں ہی جو ہے وہ کیونکہ ہندوستان اور افغانستان کی بڑی گہری دوستی ہو رہی تھی، ڈیلیگیشنز ملتے تھے، پلان ہوتے تھے، منصوبہ بندیاں ہوتی تھیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ پاکستان کے سرحدی علاقوں کے اوپر ہوتا تھا. تو یہ ہندوستان کی ہمیشہ سے یہی پالیسی رہی ہے، کوئی نئی پالیسی نہیں ہے کہ پاکستان کو ویسٹ کے بارڈر کے اوپر بھی انگیج رکھو. تو اس کا پورا ہسٹوریکل ریفرنس ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ اس تاریخ کو بتایا نہیں جاتا، دبا دیا گیا ہوا ہے، فراموش کر دیا گیا ہوا ہے. تو ایسے ہی پھر کیونکہ مکمل طور پہ جو ہے ہندوستان کے جو آرمی کے ایجنٹ وغیرہ تھے وہ مکمل طور پہ افغانستان میں 50 کی دہائی میں ہی پینیٹریٹ کر چکے تھے، اور وہ افغان ایجنسیوں کے ساتھ مل کے پاکستان کے اندر شورش اور انٹرفیئرنس اور ٹیررزم عروج پر تھا. تو اس لیے وہ پھر جو ہے 30 سپٹمبر 1950 کے اندر ہی جو ہے انہوں نے کیا نام ہے اٹیک کر دیا بلوچستان کی طرف سے. چمن کے اندر وہ کتنے 30-40 کلومیٹر تک جو ہے وہ اندر آ گئے، کیا بولتے ہیں، پاکستان کے بارڈر کے اندر آ گئے. وہاں انہوں نے بہت سارے لوگوں کا مرڈر بھی کیا. وہاں جو ہے نہتے دیہاتی جو تھے ان کا سامان چھین کے لے گئے اور بے انتہا جو ہے بربریت وہاں پر کی. وہ تو پھر بعد میں پاکستان کی فوج گئی اور ان کو وہاں پر جو ہے مارا بھی، کوئی پھر بعد میں وہ بھاگ گئے. تو یہ نتیجہ ہوتا ہے جناب ہندوستان کے اور افغانستان کے تال میل کا. اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ یہ جی آزاد ملک ہیں یہ، اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان جو ہے وہ اپنی حاکمیت افغانستان کے اوپر چلانا چاہتا ہے یہ وہ. جبکہ بہت سارے میرے پاس ریفرنسز ہیں کہ پاکستان نے اگر کوئی ایسی حرکت کی ہے، کوئی کسی ایون اسلحہ جو ہے پاکستان نے جو ہے امریکہ سے جب 50s میں لیا تو سب سے پہلے اعتراض ہندوستان نے نہیں کیا، افغانیوں نے کیا کہ یہ جی پاکستان کو کیوں اسلحہ دیا جا رہا ہے. تو اس کے اوپر پاکستان کے خلاف مظاہرے بھی ہوئے، جھنڈے بھی جلا دیے گئے صرف اسلحہ لینے کے اوپر. یہ کیوں نہیں یہ باتیں بتاتے، اور لوگ جو ہے ان افغانوں کے الزامات سن کے خاموش ہو جاتے ہیں.
تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ تو افغانوں کی اپنی جو ہے فیکٹ وہ بھی جان لیں گے تو ان کے اندر کوئی تبدیلی شاید 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 کوئی تبدیلی آ جائے, جس کے امکان خیر. تو یہ جناب اب طاہر خان جیسے لوگ یا دوسرے اور جو ہے یہ اٹھ کے آ کر اپنا بیانیہ دے رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں حقائق کا, ہسٹوریکل فیکٹس کا ان کو بالکل ادراک نہیں ہے. یہ ان کو بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ جی وہ افغانوں کو کیوں بے دخل کیا جا رہا ہے, کیوں بھیجا جا رہا ہے. کاش کاش کہ ایک بار یہ بھی کہہ دیں کہ 1920 میں افغانوں نے جو ہجرت ہوئی تھی لوگوں کے ساتھ کیا کیا تھا, کاش یہ بھی کہہ دیں. لیکن نہیں کہیں گے, کیونکہ جو بہت بنڈل نوٹوں کے آتے ہیں نا دلی سے کابل اور کابل میں سے ان کی جیبوں میں چلے ہیں وہ ملنا بند ہو جائیں گے. یار یہ فیکٹ ہے. اس ہجرت میں زیادہ تر پٹھان ہی تھے نا پشاور کے. کیا کیا تھا انہوں نے؟ تاتا پتا دے مل گریا ستاسو نام دے طاہر خان وایا پتا دے, کبھی اس کے اوپر بھی بات کرو. کلا کلا آگا سر دا موضوع سر ہم خبر ہوکا کنا اشتیا دے مل گریا. اگر نہیں پتا تو آؤ میرے سے سنو, سیکھو مجھ سے. 50 کی دہائی یعنی 51 سے لے کر 50-60 تک بے شمار ایسے واقعات ہوئے جو ہندوستان اور افغانستان کی ڈیلیگیشن کے ملاقاتوں کے فوری بعد جو ہے اس کے نتائج منفی پاکستان کے اندر نکلے. ہلاکتیں ہوئی, ٹیررزم ہوا, پروپوگنڈا کیا گیا اور بہت ساری نفرتیں پھیلائی گئیں بے مقصد. اور اس کا نتیجہ جو میں اس کی علیحدہ ویڈیو بناؤں گا کہ جب انہوں نے پاکستان کی ایمبیسی کے اوپر حملے کیے, پاکستان کے لوگ جو تاجر وغیرہ کابل افغانستان گئے ہوئے تھے جو روٹین میں جاتے تھے ان میں اکثریت ظاہر پٹھان ہی پشتونی تھے, ان کو زود کوب کیا گیا, مارا گیا, تذلیل کی گئی. لمبی کہانی ہے. ایون پاکستان کا جو امبیسیڈر تھا اس کے گھر میں یہ داخل ہو گئے اور اس کی بیوی کے زیر جامہ کو جو ہے کابل کے کیا کہتے ہیں سڑکوں کے اوپر لے آئے اور اس کا کیا کرنا شروع کر دیا, انسلٹ کرنا شروع. یعنی اس قسم کے, یعنی ان کے اوپر بھی باتیں کرو, یا تو کہو کوئی ایسے واقعہ نہیں ہے. بہرحال اس کی میں جب کبھی فرصت ملے گی تو میں ضرور بناؤں گا. اور میرا مقصد یہ ہے کہ میرے افغان بہن بھائی بھی یہ سن لیں کہ دیکھیے جو زیادتیاں آپ لوگ کرتے رہے ہیں یا تو ڈینائی کریں کہ ایسا نہیں ہوا, تاریخ کی گواہیاں ہیں اور سارا کچھ جو کچھ آپ سے ہوا ہے یا آپ کے بڑوں سے وہ آپ تھوپ رہے ہو پاکستانی دال خوروں کے اوپر. ہمیں امیجن کریں شاید 100% افغان جو ہیں وہ پاکستان کو چتلستان, چرکستان, گندگی کی جگہ کہتے ہیں. یار کمال ہو گیا. ایسا نہیں کہنا چاہیے. باز آ جاؤ. پاکستان میں بھی کوئی اللہ کے پسندیدہ بندے رہتے ہوں گے, یہی سوچ لو. چلیں بہرحال تو یہ جب کبھی بھی یہ جو طاہر خان بکواس کر رہا ہے کہ بھئی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے, یعنی پھر میں یہ کہتا ہوں کہ ماضی کے واقعات ایسے ہیں کہ جو ہندوستان اور افغانستان کا آپس میں رابطہ ہوا ہے تو اس کا نتیجہ منفی یہاں نکلا ہے. میں اور بھی ویڈیوز بناؤں گا اس کے اوپر. لیکن بہرحال دیکھیے 1959 میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جواہر لال نہرو جو ہے وہ وہاں گیا, کدھر کیا بولتے ہیں ادھر افغانستان کے ٹور کے اوپر. اس نے وہاں سارا بہت بڑا ڈیلیگیشن لے کے گیا جی, سیکرٹ پولیس کے لوگ اور یہ اندرا گاندھی اور فلانا فلانا فلانا, بڑا زبردست اس کو وہاں استقبال کیا گیا. اور اس نے اچھا مزیداری کی بات ہے کہ وہ اپنی پرائیویٹ میٹنگ میں کیا کہا کرتا تھا کہ ہندوستان داؤد کے سامنے, افغانوں کے سامنے, یہ کیا نام ہے, کیا کہتا ہے جواہر لال نہرو, کہ یہ تو ہمارے بزرگوں کی سرزمین ہے اور یہاں پر تو ہندوازم جو ہے وہ
کابل شاہی، اور یہ کابل شہر جو ہے نا وہ کیا ہندو بادشاہ تھا اس کا نام دیا کرتا تھا، یہ تو کابل اس کا شہر ہے، راجپال آئی تھنک یہ اسی قسم کا کوئی نام تھا بہرحال. تو یہ تو ہمارے بزرگوں کا شہر ہے، یہ تو ہمارے بزرگوں کا ملک ہے، اور کوئی وہاں اس کو چپ کرانے والا نہیں رہا. اوکے تو بہرحال یہ وہاں جناب داؤد خان کو اس نے پٹی کیا پڑھائی کہ تم فوج تیار کرو، ہندوستان کے فوجی آ کے تمہارے لوگوں کو تربیت دیں گے، اور اسلحہ وغیرہ ہم بھی تمہیں دیتے ہیں، اور کچھ سوویت یونین سے لے کے تو پاکستان پر چڑھائی کر دو. آئی تھنک ہی واز دیئر ان سپٹمبر 1959. اوکے اور یہ ایک سال تک داؤد خان تیاری کرتا رہا، ٹینک لے لیے، یہ لے لیا، وہ لے لیا. اس نے ویسے اپروچ امریکن اسلحے کی بھی کی تھی، وہ اس کو نہیں ملا. پھر رشیا سے اس نے سارا اسلحہ وسلح لیا، کچھ ہندوستان سے. اور آپ جانتے ہیں کہ بیجور میں کیا ہوا تھا، طاہر خان کو بھی پتہ کیا ہوا تھا، کہ وہ آرمی آئی اس کی کیا نام ہے افغانستان کی، جدید اسلحے کے ساتھ، ٹینکوں کے ساتھ، توپوں کے ساتھ. اوکے تو انہوں نے باجوڑ کے اوپر حملہ کر دیا. کتنا اندر غصہ تھے. تو پھر ان کو وہاں سے مارا گیا، وہ بھاگ گئے، کچھ پکڑے گئے. اور میں یار ان چیزوں کے اوپر بالکل خاموشی ہے. بہرحال میں باقی بھی یہ بہتر ہے کہ یہ چیزیں یہ لوگ جان لیں کہ جناب علی دو دشمن جب ملیں گے اوکے تو کوئی خیر سگالی کا پیغام جو ہے اپنے ہمسائے کو نہیں دیں گے. اس کے جیسے مطلب پنجاب میں ہمارے وہاں جو قبائلی سسٹم ہے اس میں ذاتی دشمنیاں ہوتی ہیں، بہت زیادہ ہوتی ہیں، خاص طور پہ قبائلی علاقوں میں. اب ایک قبائلی دشمن جو ہے دوسرے کے ساتھ جا کے ملے تو دوسرا قبائلی تو اپنی گن لوڈ کر لیتا ہے، یہ میرے اوپر آئیں گے، ایسا ہے، ایسا ہی ہے. اوکے تو یار یہ لوگ دے ڈونٹ نو نتھنگ، اور آ کے وکالت شروع کر دیتے ہیں ان کی، جو کہ مطلب پاکستان کے وجود کو سرکاری طور پر وہ نہیں کہتے کہ ہم نے. میں نے تو کئی ترانے سنے ہوئے ہیں، ایک کا تو یاد ہے مجھے، کیا وہ بخت زمینہ تھی افغانستان میں، ایک سنگر پشتو کی، ایک شاعر تھا اس کا، وہ ظاہر شاہ کے وقت کا ترانہ لکھا ہوا تھا، پہلے کسی اور گلوکار نے گایا، پھر 80s میں جو ہے وہ بخت زمینہ نے گایا. اس میں صاف کہا گیا ہوا ہے کہ پاکستان ہمارا دشمن ہے، اور پاکستانیوں کی آنکھیں نکال دو، ان کو یہ کر دو، شہروں میں نہ چھوڑو ان کو، کتوں کی موت مار دو. آل دیٹ یہ ان کے قومی ترانے میں. اور یہاں کہہ رہے ہیں کہ جی ہندوستان کے قومی ترانے میں ایسے بلنٹ لفظوں کے ساتھ تو نہیں ہوا ہوگا، لیکن جو وہاں پر کم از کم 2 ترانے ایسے ہیں جنہوں نے ڈائریکٹ پاکستان کا نام لے کے اس کے وجود سے انکار کیا ہوا ہے. اور یہاں کیا باتیں بتائی جا رہی ہیں. میں نے وہ پوسٹر دیکھا ہوا ہے کہ جب یہ کوئی 50s میں کوئی جشن ہوا تھا، جشن کابل، جس کے اوپر ایک بوٹ کا نشان بنا ہوا تھا اور ایک نیچے ایک پاکستانی ایک فوجی کے کارٹون سا بنایا ہوا تھا. تو جناب جو ظاہر شاہ کے وقت میں انہوں نے جو ہے وہ کیا ہوائی جہاز سے پرچیاں پھینکی تھی، بوٹ کا نشان دبا رہا ہے، اور ہاتھ میں اس نے وہ پشتونستان کا پرچم رکھا ہوا ہے، اور نیچے پاکستانی فوجی یا کوئی آئی ریممبر کہ اس قسم کا. تو یہاں ہمیں اب کوئی سمجھانے آ رہا ہے کہ بھئی نہیں جی نہیں یہ نہیں تو وہ، تو جو چیزیں دیکھی ہوئی ہیں، جو تجربات ہیں، باقی میں بیان نہیں کرنا چاہتا، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو، لیکن ہدف یہ ہے یار آپ لوگ سچائی بات کرو، افغان لوگوں کو، نئی نسل کو بتاؤ کہ یار یہ بے شمار الزامات جو ہیں وہ غلط ہیں، اور اس میں ہم پاکستانی لوگ جو ہیں وہ آپ سے محبت کرنے والے ہیں. آپ کے لیے انہوں نے جو ہے انگریزوں کے ظلم سہے ہیں. پنجاب کے لوگوں کی قربانی جو ہے 1919 میں جو انہوں نے سپلائی لائن کاٹ دی تھی انگریزوں کی، اور پھر اس کے بعد اس کو استقلال ملا تھا. معلوم ہے ان لوگوں کو کہ 5000
पंजाब के लोगों को अंग्रेज़ों ने फिर सज़ाएं दी थी इसलिए कि उन्होंने अफ़गानियों की सपोर्ट की थी। कितने लोग जो हैं वो गए हैं पंजाब से, लाहौर से, और पढ़े लिखे लोग, नौजवान, वो जाके उन्होंने दे वेंट एंड जॉइन अफगान आर्मी एंड फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। आपकी लाइफ टाइम की बात है, पूरे पाकिस्तान से लोग गए हैं सरजमीन अफ़गानिस्तान की के दिफा के लिए। कोई याद करता है इन चीज़ों को? बाकी और भी अफ़गानिस्तान और इंडिया की जो तालमेल है उसके और भी मेरे पास हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊंगा। तो ये मैं इन लोगों के जो गलत बातें हैं मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये गलत बातें कहना छोड़ दो, हक़ाइक़ के ऊपर आओ, ये कबूल करो कि अफ़गानिस्तान जब भी हिंदुस्तान के साथ उनकी कॉन्टेक्स्ट डेवलप होते हैं वो एंटी पाकिस्तान कोई ना कोई उसका असर निकलता है। ओके, तो इसलिए ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। ये लोग पता नहीं किसके एजेंडे पे काम करके अपनी ही कौम को जो है क्या कहते हैं गुमराह कर रहे हैं, झूठ बोलकर गुनाह का मुर्तकब हो रहे हैं। समझ, बहरहाल इंशाल्लाह आई विल मेक सम मोर वीडियोस इन डिटेल के लोग जो हैं इस इशू को समझ लें, क्योंकि ये बहुत सीरियस मसला है। लाख वो मुक्तकी और ये मुलाकातें कर लें, ये कर लें, नहीं, बस नहीं। तो इसलिए हाँ, इम्कान है कि जब अफ़गान बहन भाई हमारे जो हैं वो सच्चाई को जान लेंगे और वो जान लेंगे कि उनके प्रोपोगंडे की वजह से जो है नफ़रतें आई हैं। हालांकि पाकिस्तान के वो लोग, पाकिस्तान वो कौम है जिन्होंने हमेशा हमारे लिए कुर्बानियाँ दी हैं और हमसे प्यार किया है, यही सच्चाई है। लेकिन झूठ के इस बुनियाद के ऊपर ये जो कुछ कर रहे हैं इसके नताइज बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे हैं, और ये हम दोनों का नुकसान है। आए सच्चाई को कबूल करें और फिर नए रास्ते तलाश करें, अमन के, खुशहाली के, भाईचारे के, इस्लामी अखुवत के।